السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم۔ فمن لم پس وہ شخص، لم یجد جو نہ پائے، فصیام پس روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 روزے رکھے، اذا جب، رجعتم جب تم واپس لوٹو۔ یعنی جو قربانی وہاں پہ نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے جو ہے وہ وہیں پہ رکھے حج کے دوران، اور 7 روزے جب تم اپنے واپس کسی بھی ملک کے تم ہو، جب تم واپس لوٹو تو وہاں پہ آ کے یہ اپنے 7 روزے رکھو۔ بس وہ شخص جو نہ پائے قربانی تو روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹو اپنے۔ تلک عشرۃ کاملہ، تلک یہ عشرۃ 10 کاملہ مکمل ہو گئی، یعنی 10 روزے رکھنے ہیں تو اس طرح 3 وہاں رکھ کے 7 اپنے وطن واپس لوٹ کر، تو یہ 10 روزوں کی گنتی مکمل ہو گئی، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن، یہ اس شخص کے لیے ہے نہیں ہے، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس، یعنی روزوں کی گنتی اس شخص کے لیے ہے جو وہاں کا رہنے والا نہ ہو، کسی اور ملک سے آیا ہو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ہو اس کے گھر والے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو اگر پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور تم ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلومات جانے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے چند مہینوں میں حج رکھا ہے تو حج کی نیت جو ہے اس وقت سے آپ لوگ کر لو۔ حج کے چند مہینے جانے ہوئے ہیں۔ فمن فرض، پس وہ جس نے فرض کر لیا، فیہن ان مہینوں میں، حج کو، فلا رفث پس نہ بے پردہ ہو، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، یعنی جس نے مقرر کر لیا خود کو احرام کی حالت میں باندھ لیا کہ میں نے حج کرنا ہے، احرام باندھ لیا اس نے، تو پھر ایسی حالت میں نہ اپنی بیویوں کے پاس جائے اور نہ کوئی کھلا گناہ کرے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ بس وہ جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج تو نہ وہ بے پردہ ہو اور نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔ وما تفعلوا اور جو تم کرو گے کوئی نیکی، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ جس طرح کی بھی تم نیکیاں کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اللہ جانتے ہیں، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا اور تم خرچہ لے لیا کرو، فَإِنَّ پس بے شک خیرہ بہتر ہے خرچہ تقویٰ مانگنے سے، یعنی پہلے لوگ کیا کرتے تھے بغیر خرچہ لیے حج کے لیے چلے جاتے، پھر وہاں سے لوگوں سے مانگ کر کھاتے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کیا کرو، بہتر یہی ہے کہ اپنا خرچہ ساتھ لے کے جایا کرو، اور تم خرچہ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر ہے خرچہ مانگنے سے۔ واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، یعنی اللہ کا ڈر رکھو اگر تم عقل والے ہو، اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل، یعنی پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رحمتیں تلاش کرو، اللہ کی نعمتیں تلاش کرو۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پس جب تم واپس لوٹو میدان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے پاس،
یعنی جب تم میدان عرفات سے واپس آ جاؤ اپنے ارکان پورے کر کے، پھر خانہ کعبہ کے پاس آ کے اپنے ذکر اذکار کرو۔ پس جب تم واپس لوٹو میدان عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس، وذکروہ اور ذکر کرو اس کا جس طرح کہ اللہ نے تم کو ہداکم سکھایا ہے، یعنی جس طریقے سے ارکان اللہ نے ہمیں سکھائے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگرچہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ نا واقف لوگوں میں سے یعنی گمراہ لوگوں میں سے، یعنی پہلے تمہیں اللہ کے ذکر اذکار کا ارکان کا نہیں پتہ تھا، اب پتہ ہے تو اب اس طریقے سے اپنا ٹائم گزارو۔ اور اگر تم تھے اس سے پہلے ناواقف لوگوں میں سے، ثم افیضوا پھر تم پورا کرو، من حیث پھر تم لوٹو جہاں سے افاض الناس لوٹیں لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ کی، یعنی جہاں سے سب لوگ پھریں تم بھی وہاں سے پھر جاؤ، پھر تم پھرو جہاں سے پھریں دوسرے لوگ، اور بخشش مانگو اللہ کی۔ ان اللہ بے شک اللہ کیا ہے بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔